الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 ہے. اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور وجہ کیا ہے؟ ڈرانے سے بھی ایمان نہیں لاتے. وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں اس کافر سے مراد علماء نے فرمایا وہ کافر ہیں جو ویسے تو کئی کافر مسلمان ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور عناد ہوتا ہے، وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کے سامنے کتنی زیادہ حق کی دلیلیں آ جائیں تب بھی نہیں مانتے. یہ ایسے لوگ ہیں. اللہ نے تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا فما ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کافروں کی آپ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ ذرا سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے برابر ہے، بلکہ فرمایا ان کے لیے برابر ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈرانے والے کے لیے تو دوسرا ڈرے یا نہ ڈرے اس کو ہر ڈرانے پہ اجر ملے گا. اس کے لیے برابر نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وہ نہیں ڈرا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ فائدہ نہیں ہوا. فائدہ ہوا. آپ کا ڈرانا اللہ کے لیے صحیح طریقے پہ آپ کا ڈرانا کامیاب ہے. وہ نہیں ڈرا اس کے لیے برابر ہے لیکن آپ کے لیے برابر نہیں ہے. اس لیے اس بات میں پریشان نہیں ہونا کہ لوگ بات مانتے نہیں ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں. ہمارا کام بتانا ہے. نہ مانے بتانے والا ناکام نہیں ہے، ہاں نہ ماننے والا ناکام ہے. اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک ڈرایا. کتنے لوگ ایمان لائے؟ جو صرف کشتی پہ سوار ہو سکتے تھے. 950 سال کی محنت میں صرف اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو کشتی پہ سوار ہو سکتے تھے. لیکن کیا نوح علیہ السلام کامیاب نہیں ہے؟ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے لوگوں نے بات نہیں مانی. 950 سال کی محنت کے بعد اتنے لوگ جو کشتی پہ سوار ہو سکتے تھے وہ ایمان لائے. لیکن اللہ کے پیغمبر تو کامیاب ہیں. اس لیے فرمایا سواء علیہم انذرتہم، آپ کے لیے برابر نہیں، آپ کو تو ہر ڈرانے پہ اجر ملے گا. ہاں ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.
کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دل پہ، ان کے دلوں پہ مہر ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ اب یہاں پر سنیے، اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر کیا کہ دل پہ مہر لگا دی۔ انسان کے اندر دل اصل ہے، دل کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے دل کا ذکر پہلے کیا۔ دل سے انسان سارا بنتا ہے، اگر دل انسان کا صحیح سوچے اور درست ہو جائے سارا انسان درست ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل کے اندر بگاڑو تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ اصل چیز دل ہے، اس لیے فرمایا کہ ان نافرمانوں کے دل پہ مہر ہے۔ اب اگر اچھی بات سنتے بھی ہیں تو کانوں میں تو جاتی ہے، دل میں اترتی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے دل پہ بات اترتی نہیں ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل مہر کی طرف تو نہیں چلا گیا، ڈرنا چاہیے۔ تو اصل بات ہے دل میں اترے، اور اس کے بعد فرمایا ان کے کانوں پہ مہر ہے۔ کانوں پہ مہر ہے کہ حق بات سنتے ہیں لیکن حق بات گویا کہ ان کے کان کے اندر جاتی نہیں، جس کو کہتے ہیں سنی انسنی ایک کر دینا، برابر ہے، کان پہ مہر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ کانوں کا ذکر آنکھوں سے پہلے کیا، اللہ تعالیٰ نے کانوں کا ذکر آنکھوں سے پہلے کیا۔ کانوں پہ مہر ہے، اس کا ذکر پہلے ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، ذکر بعد میں۔ اس لیے کہ انسان کانوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، آنکھ سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا کانوں سے سیکھتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نابینا ہیں لیکن بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے بہت بڑا بڑا علم حاصل کیا، علم کے پہاڑ و ستون۔ اب کے زمانے میں وہ بعید کے زمانے میں بھی بڑے بڑے اہل علم نابینا ہوئے، تو انہوں نے سیکھا کانوں کے ذریعے۔ لیکن جس کے کان ہی سنائی نہ دیں وہ بیچارہ پھر سیکھ کیسے سکتا ہے؟ اس لیے پہلے کانوں کا ذکر ہے، اس کے بعد آنکھوں کا ذکر ہے۔ اب قرآن پاک کی یہی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہی آیت سورہ یاسین میں بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ یاسین میں بھی، اس آیت کو سمجھنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس میں بھی ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اب سورہ یاسین میں بھی یہی بات بتائی، لیکن سورہ یاسین میں ایک اور بات آگے فرمائی، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو ڈھانپ دیا، ان کو راستہ نظر نہیں آتا۔ جس آدمی کے آگے دیوار کھڑی ہو اس کو راستہ کہاں نظر آئے گا؟ جس کے پیچھے دیوار کھڑی ہو اس کو راستہ کہاں نظر آئے گا؟ سورہ یاسین میں آگے پیچھے دیوار کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کے شروع میں اللہ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے رستے کا ذکر ہے۔ تو جب رستے کا ذکر ہے تو رستے میں چلنے کے لیے رستہ، سیدھے رستے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ چلے، اور جب سب سامنے دیوار آ جائے تو انسان سیدھے رستے پہ چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہاں پہ دیوار کا ذکر ہے کہ ان کی آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، یہ فرق ہے، وہاں پہ دیوار کا ذکر ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے مہر کا ذکر کیا، سورہ بقرہ میں مہر کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ڈرنا کہاں سے ہوتا ہے؟ ڈرنا دل سے ہوتا ہے۔ ڈرنا کدھر سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ مہر کا ذکر کیا۔
وہاں رستے کا ذکر ہے اس لیے دیوار ہے. یہاں ڈرنا ہے, ڈرنا دل سے ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہاہنا واشار الی صدری, آپ نے اپنی سینے کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے, جدھر دل ہے ادھر تقوی ہوتا ہے. اصل تقوی ادھر ہے, تقوی ادھر ہے, ادھر سے تقوی نہیں. جس کے ادھر تقوی ہوگا اس کے باہیں بھی تقوی مضبوط ہوگا. جو ظاہری طور پہ بناوٹ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک درخت ہے بغیر جڑ کے کھڑا ہوا ہے. وہ درخت اس بغیر جڑ کے درخت کی کوئی حیثیت نہیں. تقوی دل سے شروع ہوتا ہے, ہدی للمتقین. اور جو ہدایت نہیں پا رہے گویا کہ ان کے دل پہ مہر ہے. اس لیے فرمایا جو ہدایت نہیں پا رہی متقی ان کے لیے ڈر, اور جن کے دل میں ڈر نہیں ان کے دل پہ مہر ہے, ان کے دل پہ مہر ہے, ان کے دل میں حق کی بات جا ہی نہیں رہی. اس لیے یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ دل کی بڑی اہمیت ہے اور دل کو درست کرنے پہ بہت توجہ دینی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات موجود ہے. سورہ یاسین میں بھی یہی بات ہے, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم. آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے. ڈر ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. جس کے لیے ڈر ہوگا فبشروا بمغفرۃ واجر کریم, جس کے اندر ڈر ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا, اور جس نے نصیحت حاصل کر لی فبشروا بمغفرۃ واجر کریم, اس کو خوشخبری دے دیں رب کی مغفرت بھی ہے, بہت بڑا اجر بھی ہے. سورہ یاسین میں لکھا مغفرت ہے اجر ہے, اور سورہ بقرہ میں اولئک هم المفلحون, وہ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. مغفرت جس کو مل گئی اور جنت کی بشارت مل گئی وہی کامیاب ہے. ڈر کا نتیجہ دل میں ڈر, جس کے دل کے اندر رحمان کا ڈر ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مغفرت حاصل کر لے گا. جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا نتیجہ ہوگا کہ وہ جنت حاصل کر لے گا. جس کے دل کے اندر ڈر ہوگا وہ اولئک هم المفلحون, وہ کامیابی حاصل کر لے گا. قرآن کی ساری آیتوں پہ غور کریں, نتیجہ یہی نکلتا ہے دل کے اندر ڈر ہونا ہے, اصل دل ہے. اس لیے سورہ ملک کے اندر موجود ہے آیت نمبر 10 و 12, جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو کیا کہیں گے, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ قرآن کی یہی بات میں قرآن کی دوسری آیتوں سے سمجھا رہا ہوں کہ ڈرنا اور سمجھنا اور غور کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو وہ کیا کہیں گے, لو کنا نسمع, کاش ہم سنتے, او ناقل, یا عقل سے کام لیتے, ما کنا فی اصحاب السعیر, آج ہم دوزخ میں نہیں ہوتے. تو کیا دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جو بے وقوف تھے, یا وہ لوگ جائیں گے جو بہرے تھے؟ نہیں, وہ دنیا میں بے وقوف نہیں تھے. دنیا کی بڑی بڑی ترکیبیں ان کے پاس تھیں, دنیا کے بڑی بڑی راستے اور منصوبے وہ بناتے تھے اور ان پہ بڑی تیزی سے چلتے تھے. اصل جو عقل کا کام ہے آخرت کے لیے, انسان کی اصل عقل وہ ہے جو اپنی ہمیشہ کی زندگی سنوار رہا ہے, جو اپنے رب کو پہچان رہا ہے. اس لیے دنیا میں بڑی انہوں نے ظاہری طور پہ بہت کچھ دنیا کی دولت, مال, عزت, حکومت, کامیابیاں حاصل کی, لیکن جب دوزخ میں پڑے ہوں گے کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل, تو دنیا میں ہم سب بے عقلی کے کام کرتے رہے, آج کے دن کی تیاری نہیں کی, کاش ہم دنیا میں عقل سے کام لیتے. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے. وقالوا لو كنا نسمع, اور وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں سنتے, او ناقل, یا عقل سے. سننے کا ذکر پہلے ہے, اس لیے سننا بہت بڑی چیز ہے, یاد رکھنا. یہ آپ آ گئے نا, وقت نکال کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے آپ کے پہلے آنے کی کوشش کی ہے. جمعہ پڑھنے والے تو کئی لوگ ہیں جو 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن آپ آئیں یہ سننا ہے. یہ سننا بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ دنیا میں سنتے نہیں ہیں وہ آخرت میں پچھتائیں گے.
آج ہم ہر بات سنتے ہیں، سیاست کے تبصرے سنتے ہیں، ٹاک شو سنتے ہیں، اور دنیا کی ساری مذاق کی تفریح کی باتیں سنتے ہیں، حق کی بات سننے کے لیے وقت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے یہ آنا اور سننا بڑا ضروری ہے۔ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، او ناقل، اور عقل سے کام۔ بندہ سنے گا تو پھر سمجھے گا، غور کرے گا۔ سنا ہی نہیں، میرے پاس دین کی بات سننے کا وقت ہی نہیں، دین سیکھنے کی فرصت ہی نہیں، پھر عقل کہاں ہے؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ میں نہ پڑے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ دنیا میں ہم نے حق سنا نہیں، حق پہ غور نہیں کیا، فما ان کے لیے فسحقا، ان کے لیے دوری ہے، وہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اس لیے سننا اور عقل سے کام لینا یہ پہلی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ پہلی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز ہے؟ جو انسان کا جو دل کا ڈر ہے، دل کے ڈر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی وہ ایمان نہیں لاتے۔ دل پہ مہر لگنا، جب دل پہ مہر لگ گئی تو اس کا دل سخت ہو گیا، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، پتھر بھی ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض پتھر جو گرتے ہیں، فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے پتھر نیچے گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اسباب اور بھی لیکن فرمایا اللہ کے ڈر سے بھی گرتے ہیں پتھر۔ پتھر جو سخت ہے وہ بھی اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، لیکن اگر انسان نہیں اللہ کے ڈر سے اس کا دل ہل رہا تو گویا کہ او اشد قسوہ، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، وہ بدترین انسان ہے۔ اس لیے دل کے اندر ڈر پیدا کرنا ضروری ہے اور دل کو درست کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، فرمایا جنت کو قریب لایا جائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے۔ جنت قریب ہوگی، سامنے دیکھ رہے ہوں گے، قیامت کا میدان ہوگا نا، اور لوگ کھڑے ہوں گے اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، حساب کتاب یہ ہم سب پہ آنا ہے، ہم سب نے اس میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، خوش ہو رہے ہوں گے کہ اس جنت میں ہم نے جانا ہے، ان کی گھبراہٹ اسی سے ختم ہو جائے گی۔ باقی لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، وہ اپنا وہ ٹھکانہ جنت دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ جو جنت دیکھیں گے نا، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے، اس کا وعدہ ہر اس آدمی سے کیا گیا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ رجوع کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے، دل سے، دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ انسان کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، غلطی ہوگی توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، ہدایت مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر عزم کرتا ہے میں ہدایت پہ چلوں گا، پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر عزم کرتا ہے میں ہدایت پہ چلوں گا۔ یہ دل رجوع کرنے والا ہے، یہ جو رجوع کرنے والا دل ہے یہ جنت پائے گا۔ غافل دل نہیں کہ گناہ کر رہا ہے کوئی ڈر نہیں، مست ہے، نہ، رجوع کرنے والا دل ہے۔ وہ کون سا دل؟ ہمیں من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے، رحمان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی صرف ایک منتقم بھی ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ کی صرف القہار بھی ہے، زبردست۔ لیکن یہاں جب ڈرنے کا ذکر آیا تو فرمایا من خشی الرحمن، رحمان سے ڈرے۔ کیا مطلب؟ کہ تم مجھ سے ڈرو نا، تم مجھ سے ڈرنا ایسے ہے کہ میں تمہارا مہربان ہوں۔ جیسے آدمی اپنے مہربان سے ڈرتا ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے کسی کا باپ بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی محتاج ہوتا ہے،
لیکن فرمانبردار اور سعادت مند اولاد اس بوڑھے اور کمزور باپ سے جو اٹھنے بیٹھنے میں بھی سہارے کے محتاج ہے باپ سے ڈرتی ہے. باپ کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کو باپ کو نہ گوارا گزرے. کیوں؟ ان کے سامنے باپ کے احسانات ہوتے ہیں. یہ باپ ہمارے وجود کا سبب ہے. یہ جو کچھ ہمارے پاس اس باپ ہی کی وجہ سے ہے. اب وہ باپ کمزور ہوتا ہے لیکن ڈر ہوتا ہے. اس کے احسانات اور عظمت کو دیکھ کے ڈرو. میں بندو مجھ سے ڈرو، اس طرح ڈرو کہ میرے تم پہ احسانات ہیں. من خشی الرحمن، یہ ڈرنا رحمان سے ہے کہ اس رب نے مجھ پہ اتنی نعمتیں کی، اتنی رحمتیں کی، اس کی میں کیوں نافرمانی کروں. اللہ سے ڈرنے پہ بھی محبت کا پہلو ہے. وخشی الرحمن بالغیب، ہاں جو رب سے بن دیکھے ڈرے. یہ غیب کا ذکر ادھر بھی ہے. غیب پہ ایمان بنیاد ہے، بنیاد. اس لیے سورہ بقرہ کی میں بھی یہاں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانا ہوگا. یہ ایمان صحیح ہوگا کہ مرنا ہے، قبر کا سوال و جواب ہے، قیامت کا حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، اعمال تولیں گے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اس پہ ایمان لانا ہے. اور یہاں بھی فرمایا سورہ بقرہ فرمایا غیب پہ ایمان لانا، یہ کامیابی کی پہلی کنجی ہے. اور دوسری یہاں پہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے. وجاء بقلب منیب، اللہ کے پاس وہ دل لے کے آیا جو رجوع کرنے والا ہے. یہ رجوع کرنے والا دل بڑا کامیاب دل ہے. اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کی قیمت اس کے دل کی وجہ سے لگائے گا. دنیا میں قیمتیں لگتی ہیں کسی کے عہدے کی وجہ سے، بڑا عہدہ ہے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، اچھے لباس کی وجہ سے. دنیا میں تو قدر قیمت کی یہی وجوہات ہے. اللہ کے ہاں قدر و قیمت دل کی وجہ سے ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، کتنے طاقتور ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے مضبوط ہو، کتنے چمک دمک تمہارے جسم پر نہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تمہارے دل میں میرا ڈر کتنا ہے، تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے، تمہارا دل میری رجوع کرنے والا کتنا ہے، تمہارا دل گندگیوں اور ناپاکیوں سے صاف اور پاک کتنا ہے. اس دل کی وجہ سے تمہاری قیمت لگے گی. تو کیا فرمایا جو رب کے پاس رجوع والا دل لے کے آیا، جس کا دل اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف ہر رجوع کر رہا ہو، توبہ کر رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت پہ رکھنا. ہمیں جو رجوع کرنے والا دل ہے یہ لے کے آیا. یہ دل ایسے نہیں پیدا ہوتا، یہ بڑی محنت سے پیدا ہوتا ہے. یہ کانوں سے جب ٹھیک بات جائے گی دل میں تو پھر دل بھی رجوع کرنے والا ہوا. کانوں سے ہر وقت گناہ اور بے حیائی اور دنیا کی فضول چیزیں جائیں گی تو دل میں رجوع نہیں پیدا ہوگا. آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھے تھے تو دل میں رجوع نہیں پیدا ہوگا، خواہشات ہی پیدا ہوں گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ زبان سے غلط بولیں گے تو دل میں غلط بات ہی بیٹھے گی. یہ سارے حواس ٹھیک چلیں گے تو دل میں پھر رجوع پیدا ہوگا. اس لیے ان سارے اپنے حواس، اپنے 5 سینسز، حواس خمسہ، ان کا صحیح استعمال ضروری ہے. جب ہوگا تو دل میں رجوع پیدا ہوگا. جب رجوع پیدا ہوگا، جب ایسا دل ہو گیا اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اپنے لیے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، فرمایا اس کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام. تیرا دل تو رجوع کرنے والا تھا، آج جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ داخل ہونے کا دل ہے، ہمیشہ داخل ہونے کا دل ہے. لہم ما یشاؤون فیہا. آج تو جنت میں آ گیا. دنیا کے اندر جتنے بادشاہ ہیں آج بھی موجود ہیں، بڑے بڑے مالدار ملکوں کے بادشاہ ہیں. ان سے جا کے پوچھ لیں کیا آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے؟ بادشاہ کہے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اس کو اپنی سلطنت چلانے میں بھی بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے ساتھ والے ساتھ چھوڑ دیں، وہ اکیلا سلطنت نہیں چلا سکتا، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا. اور اپنی زندگی میں اگر چلو کو مطلق العنان بھی ہو، وہ چاہے میں کبھی بھی مار نہ ہوں، ہو سکتا ہے
बादशाह चाहे मैं कभी बूढ़ा ना हूं, हो सकता है, वो चाहे मुझे कभी मौत ना आए, हो सकता है, जो चाहे ये कोई नहीं दुनिया में किसी के पास में नहीं है। लेकिन जिसने अल्लाह अपने दिल को रुजू वाला बना लिया, तौबा वाला बना लिया, पाक और साफ बना लिया, उसको रब जब जन्नत में दाखिल करेगा फरमाएगा कि तूने दुनिया में दिल की हिफाजत की, तूने दुनिया में दिल को ऐसा बनाया जिस तरह मैं चाहता था, अपनी चाहतों और ख्वाहिशात निकाल दी, मेरी चाहत वाला दिल बनाया, आज जन्नत में तेरी सारी चाहतें पूरी करूंगा। लहुम मा यशाऊन फिया, जो चाहता है, जो चाहता है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा, जो चाहिए, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी बात, जो चाहिए मिलेगा। बस कह दो तुम्हें अल्लाह मुझे दे दो, ये अल्लाह मुझे दे दे, ये मेरी चाहत है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मुझे लज्जत चाहिए, ये मुझे नेमत चाहिए, सबको मिले, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? वलदैना मज़ीद, तुम्हारी चाहतें मांग 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 के खत्म हो जाएंगी। अब और क्या मांगे, सब कुछ मिल रहा है, मैं सारा कुछ मिल गया। रब ताला फकशफल हिजाब, अपने और बंदों के दरमियान से पर्दा उठा देगा और अपना दीदार शुरू करवा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सारी लज्जतें जो चाहते थे मिल गई, लेकिन जब रब का दीदार शुरू होगा तो उनको रब की दीदार से ज्यादा लज्जत वाली कोई नेमत नहीं नजर आएगी। जन्नत की सब नेमतों को भूल जाएंगे। ये किसके लिए है? ये डर वालों के लिए है, ये डर वालों के लिए। इसलिए हुदल लिल मुत्तकीन, ये डर वालों के लिए हिदायत है। जिसके दिल के अंदर डर है वह उलाइका मुफ्लिहून, वही हिदायत वाला है, वही कामयाब है। और जिसके दिल के अंदर डर नहीं है, सवाउन अलैहिम अनज़रतम अम लम तुनज़िरहुम, कितनी नसीहतें उसको सुना दो वो ईमान नहीं लाएगा, उसके दिल पे मोहर लग गई। इसलिए दिल को ठीक करना है। कुरान ने अपनी इब्तिदा ही में लोगों को कह दिया अपना दिल ठीक कर दो तो काम ठीक हो जाएंगे। दिल ठीक करना है, दीनदारी भी दिल से बनानी है। असल दीनदारी वो है जो दिल से आती है। लोगों के लिए तो हो सकता है किसी ने दीनदारी वाला हुलिया बना लिया हो, लेकिन रब्बुल आलमीन तो दिल को देख रहा है, इसके दिल में क्या है। इसलिए दिल को दुरुस्त करना दुरुस्त है, और दिल को दुरुस्त करेंगे तो कामयाबी का रास्ता मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे।